بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل داستان تفصیل کے ساتھ سنائیں گے اور ساتھ یہ بھی وضاحت فرمائیں گے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی اور آپ کتنے دن تک اس کنویں میں رہے۔ جس شخص نے آپ کو اس کنویں سے نکالا اس کا نام کیا تھا اور اس آدمی نے کتنی قیمت کے عوض آپ کو عزیز مصر کے ہاتھوں فروخت کیا۔ اور دوبارہ یعقوب علیہ السلام کی ملاقات اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کتنے عرصے کے بعد ہوئی اور اس ملاقات کے وقت مناظر کیا تھے۔ تو آئیے ناظرین اس داستان کو مکمل تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور دادا کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام عمر میں سب بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حد حسن و جمال سے نوازا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں سب سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا ورنہ وہ آپ سے حسد کرنے لگیں گے۔ اور ادھر یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ آج کل بھائی یوسف ابا جان کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں، تو کسی طرح یوسف کو جان سے مار دیا جائے۔ لیکن ان کے بھائی بنیامین نے مشورہ دیا کہ آپ یوسف کو جان سے نہ ماریں بلکہ اسے کسی کنویں میں پھینک دیں۔ تو باقی بھائیوں نے بنیامین کی رائے پر اتفاق کیا اور سب مل کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل میں مصروف ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا یوسف کو نقصان پہنچا دے۔ لیکن آخر کار انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوب تسلی دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے پر آمادہ کر لیا اور آپ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 7 سال تھی اور آپ 3 دن تک اس کنویں میں رہے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو کنویں میں ایک چٹان پر بٹھا دیا، لہٰذا آپ پانی میں ڈوبنے سے بچ گئے۔ اور ادھر آپ کے بھائی روتے ہوئے رات کے وقت اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم بھائی آپس میں مل کر دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا اور ثبوت کے طور پر خون سے بھرا ہوا کرتا والد کے سامنے پیش کر دیا۔ اور دوسری طرف ایک قافلہ جو کہ شام سے مصر کی طرف سفر کر رہا تھا رستہ بھول کر اس کنویں کے پاس آ پہنچا اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے اس کنویں میں ڈول ڈالا تو ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑ گئی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکال لیا۔ جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا اس کا نام مالک تھا اور اس نے مصر پہنچنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جس کی قیمت حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر مشک اور آپ کے وزن کے برابر ہی ریشمی کپڑے مقرر ہوئی۔ عزیز مصر کا نام کتفیر تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ اس وقت جو بادشاہ مصر تھا اس کا نام ریان بن اسید تھا۔ تو عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کی پرورش کرو، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔
وقت گزرنے کے ساتھ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال اور زیادہ بڑھ گیا، اور آپ پہلے سے بھی زیادہ دلکش اور خوبصورت نظر آنے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر فدا ہونے لگی۔ ایک دن اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا کی یہ حالت دیکھی تو آپ دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ تو اس وقت زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ تو زلیخا نے شوہر کو دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ شخص تیری بیوی کی عزت خراب کرنا چاہتا تھا، اس کی سزا اسے ضرور ملنی چاہیے۔ لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا کہنا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر کار یہ معاملہ قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے گواہی کے لیے عزیز مصر کے خاندان سے ایک ننھے اور معصوم بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ اس وقت موجود تھا اور یہ میری گواہی دے گا۔ تو جب ننھے بچے سے گواہی طلب کی گئی تو اس نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف بے گناہ ہے اور زلیخا مجرم ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس پر عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ حقیقت میں تم ہی قصوروار ہو، لہٰذا تم یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو۔ لیکن اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل چکی تھی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا گھر میں رکھے ہوئے غلام سے پیار کرتی ہے۔ تو جب زلیخا کو اس بدنامی کا علم ہوا تو اس نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور عین اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے لے آئیں۔ تو جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی پر پڑی تو یہ عورتیں ہوش میں نہ رہیں، اور ان عورتوں نے چھریوں سے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں کہ یہ واقعی کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ تو اس پر زلیخا نے بتایا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے لیے تم مجھے بدنام کر رہی تھی۔ ہاں، میں اس شخص کو چاہتی ہوں، اگر یہ میری محبت کو ٹھکرائے گا تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ تو جب یہ خبر حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی مجھے ان عورتوں کے شر سے بچا سکتا ہے، اس شر سے تو بہتر ہے کہ مجھے قید خانے میں ہی ڈال دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو جیل میں قید کر دیا گیا، اور اس جیل میں پہلے سے بھی 2 قیدی اور موجود تھے، جن میں ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی تھا۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عجیب خواب دیکھا ہے، ہمیں اس کی تعبیر بتائی جائے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور بادشاہ کی ملازمت میں رہ کر اسے شراب پلائے گا۔ اور باورچی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور تیری لاش کو جانور کھائیں گے۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا، ساقی کو رہا کر دیا گیا اور باورچی کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی بہت دیر تک آپ جیل میں قید رہے۔ وقت گزرتا رہا لیکن آپ کو جیل سے رہائی نہ ملی۔ اتفاقاً ایک مرتبہ بادشاہ مصر نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی اس کا صحیح جواب نہ دے سکا۔
تو اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ جیل میں ایک ایسا شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر بالکل صحیح بتاتا ہے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر حقیقتاً بتا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ بادشاہ سے اجازت لے کر جیل میں گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قحط رہے گا، پھر 1 سال ایسا بھی آئے گا کہ خوب بارشیں ہوگی اور بہت سارا غلہ پیدا ہوگا۔ تو جب ساقی نے جا کر یہ خبر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو باہر بلایا جائے۔ تو ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ مصر آپ کو بلا رہے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک میری بے گناہی کا اعلان نہ کیا جائے۔ آخرکار بادشاہ مصر نے زلیخا کو بلایا اور اس سے حقیقت طلب کی۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے ہی یوسف کو ورغلایا تھا، وہ تو بالکل سچے اور پاک دامن انسان ہے۔ تو یہ حقیقت کھلنے پر بادشاہ مصر نے کہا کہ یوسف کو باہر بلایا جائے، میں شاہی خدمات ان کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے تو بادشاہ نے آپ کو وزیر خزانہ مقرر کر دیا، اور جب عزیز مصر کی وفات ہوئی تو بادشاہ مصر نے آپ کی شادی زلیخا سے کر دی، اور زلیخا اس وقت توبہ کر کے اللہ والی بن چکی تھی، اور بادشاہ مصر نے اپنی وفات کے وقت مصر کی بادشاہی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سونپ دی، اور آخر کار قحط کا وہ زمانہ آ ہی گیا جس کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی۔ اس قحط کا اثر کنعان پر بھی پڑا جہاں یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا، لیکن بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ تو جب یہ لوگ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو غلہ دیا اور کہا کہ اپنے دوسرے بھائی کو ساتھ لے کر آنا ورنہ دوبارہ تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا، اور ملازموں سے کہا کہ جو قیمت انہوں نے غلہ کی ادا کی ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں واپس رکھ دی جائے تاکہ یہ لوگ دوبارہ پھر مصر میں آئیں۔ تو جب یہ لوگ کنعان پہنچے اور سامان کے اندر رکھی ہوئی رقم دیکھی تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اگلی دفعہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم اس کی حفاظت نہیں کرو گے۔ بالآخر ان بھائیوں نے اپنے باپ سے بنیامین کی حفاظت کا عہد کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ جب مصر میں وزیر خزانہ کے پاس جاؤ تو سب ایک دروازے سے مت داخل ہونا۔ تو جب یہ سب علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو پہچان لیا اور اسے بتا بھی دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی یوسف ہوں اور تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ جب ان کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن سگے بھائی بنیامین کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا اور اعلان کروا دیا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس کے پاس ہے وہ واپس دے دے ورنہ اسے یہیں روک لیا جائے گا اور اسے واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو جب سب بھائیوں نے انکار کیا تو تلاشی کا مرحلہ شروع ہوا اور یہ کٹورا بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ اس کا باپ بوڑھا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا جائے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو اپنے پاس رکھ لیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس نے گناہ کیا ہے سزا بھی وہی بھگتے گا، لہٰذا اسے ہی یہاں رکھا جائے گا۔ بالآخر جب یہ لوگ نا امید ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور کہا کہ بنیامین نے وزیر خزانہ کا قیمتی کٹورا چوری کر لیا تھا، جس کے بدلے میں وزیر خزانہ نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت صبر کرنا ہی اچھا ہے، امید ہے اللہ تعالی
ہم سب کو ایک جگہ پر جمع کرے گا، اور وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی۔ تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو مصر میں تلاش کرو، وہ کہیں نہ کہیں تمہیں مل جائیں گے۔ تو یہ سب بھائی مل کر ایک دفعہ پھر مصر پہنچے اور بادشاہ مصر سے اپنے گھر والوں کی حالت بیان کی اور کہا کہ آپ ہمیں پہلے سے بھی بڑھ کر غلہ دیں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کے حالات سنے تو ان سے رہا نہ گیا اور بے تاب ہو کر اپنے بھائیوں سے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ تو بھائیوں نے تعجب اور حیرانگی سے پوچھا کہ کہیں آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا سگا بھائی ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ ہم جن کے دربار میں کھڑے ہیں یہ ہمارا بھائی یوسف ہے تو انہوں نے مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور بھائیوں سے کہا کہ میرا کرتا ساتھ لے جاؤ اور میرے باپ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ کرتا جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لایا گیا تھا جس وقت نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا، اور پھر یہ کرتا حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں ہی ان کے گلے میں ڈال دیا۔ اور ادھر جب یہ قافلہ کرتا لے کر مصر سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو خوشخبری دی کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخرکار جب یہ قافلہ کنعان پہنچا تو بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تمام حالات سنائے اور کرتا آپ کی آنکھوں پر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دی، اور سب بیٹوں نے مل کر باپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا کہ آئیے آپ کو مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس لے چلتے ہیں۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام 4000 سپاہیوں اور عوام کے ساتھ شہر سے باہر آ کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے آئے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام 250 میل کا فاصلہ طے کر کے مصر پہنچے اور 40 سال بعد اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملے تو آپ کی حالت دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام والدین کو اپنے ساتھ لائے اور تخت پر بٹھایا، تو باقی بھائی آپ کی خدمت میں آداب بجا لائے، اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام 17 سال تک اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس حیات رہے۔ 17 سال یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے بعد جب آپ کی وفات ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو مصر سے شام لے جا کر ان کے بزرگوں کے پاس ہی دفن کیا گیا۔ ناظرین، بی بی زلیخا کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے کا نام منسا اور چھوٹے بیٹے کا نام افراہیم تھا۔ بیٹی کا نام رحمت بن یوسف تھا، اور 120 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وفات پائی، اور آپ کی وفات کے بعد دفن کرنے کے حوالے سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر محلے والے حصول برکت کی خاطر اپنے محلے میں دفن کرنے کا اصرار کرنے لگے۔ آخرکار اس بات پر اتفاق ہوا کہ آپ کو دریائے نیل کے بیچ دفن کر دیا جائے تاکہ آپ کی قبر انور کو پانی چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، اور 400 سال تک آپ کی قبر انور یہیں پر رہی۔ 400 سال گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو دریائے نیل سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کے پاس ملک شام میں دفن کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان، اور اس داستان سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے صبر کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس مزید نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔